السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ شب برات میں آپ 12 رکعت یہ نماز ضرور پڑھیں جو میں آپ کو بتانے والا ہوں اور سکھانے والا ہوں۔ اس نماز کی بہت 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 ہی زیادہ فضیلت ہے۔ اس نماز کی فضیلت اتنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نماز کا ذکر قرآن کریم کے اندر کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا کہ رات کے حصے میں تم تہجد کی نماز پڑھو، یہ ایک اضافی عبادت ہے اور اس عبادت کی برکت سے ممکن ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں مقام محمود تک پہنچا دے۔ اور اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام اس نماز کے بارے میں فرماتے ہیں کہ فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل اگر کوئی نماز ہے تو یہی نماز ہے۔ جس طریقے سے رمضان کے علاوہ محرم کا روزہ سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اسی طریقے سے فرض نماز کے بعد سب سے زیادہ اہمیت کا حامل یہ نماز ہے۔ اس نماز کو آپ 2 رکعت کر کے پڑھیں گے اور 12 رکعت پڑھیں گے، اور 12 رکعت کوئی ضروری نہیں، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے 12 بھی ثابت ہیں اور 8 بھی ثابت ہیں۔ اسی لیے علماء کرام لکھتے ہیں کہ آپ چاہیں تو 2 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں اور چاہیں تو 8 اور 12 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو آپ جتنی رکعتیں پڑھیں گے انشاءاللہ العزیز آپ کو ثواب اتنا ہی زیادہ ملے گا۔ تو آپ شب برات میں چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں یا 4 رکعت پڑھیں یا پھر 8 یا پھر 12 رکعت پڑھیں۔ میں تو آپ کو یہی کہوں گا کہ جب آپ شب برات میں جگے ہیں اور عبادت کرنا چاہتے ہیں، اس رات کی فضیلت کو سمیٹنا چاہتے ہیں، تو کم سے کم اس رات میں 8 رکعت ضرور پڑھیں۔ اس نماز کو پڑھنے کا طریقہ بالکل آسان ہے، سمپل ہے۔ جس طریقے سے آپ عام نفل نماز پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر آپ فجر کی سنت پڑھتے ہی ہوں گے، آپ کو معلوم ہی ہوگا کہ فجر کی سنت کس طریقے سے پڑھتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے آپ کو بھی 2 رکعت کر کے 4 رکعت یا 8 رکعت یا 12 رکعت پڑھنی ہے، یا صرف 2 رکعت پڑھنی ہے، یہ آپ کے اوپر ہے۔ آپ وہاں فجر کی سنت کی نیت کرتے ہیں، لیکن یہاں پر تہجد کی نیت کرنی ہے۔ آپ کے دل میں یہ ارادہ اور خیال ہو، یہ نیت ہو کہ میں نماز تہجد ادا کر رہا ہوں، بس کافی ہے۔ نیت کا فرق ہے۔ جس طریقے سے آپ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھتے ہیں، اسی طریقے سے آپ 2 رکعت کر کے 8 یا 12 رکعت تہجد کی نماز پڑھیں گے، بس فرق یہ ہے کہ نیت بدل جائے گی۔ آپ کے دل میں ارادہ ہو تہجد کی نماز پڑھ رہا ہوں، بس اتنا ہی فرق ہے اور کوئی فرق نہیں۔ تو اس نماز کو آپ شب برات میں ضرور پڑھیں اور اپنے لیے بھی دعا کریں اور مجھ حقیر کے لیے بھی ضرور دعا کریں۔ ایک بار میں آسان انداز میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ آپ اس طریقے سے نیت کریں کہ اللہ تعالیٰ میں نیت کرتا ہوں 2 رکعت نماز تہجد کی واسطے اللہ کے رخ میرا کعبہ شریف کی طرف، اللہ اکبر۔ یہ زبان سے ہوا، لیکن اصل نیت دل کے ارادے کا نام ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر نیت باندھیں گے، ثنا پڑھیں گے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ جب آپ ثنا سے فارغ ہو جائیں گے اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھیں گے، اس کے بعد الحمد شریف پڑھیں گے۔ الحمد شریف کے بعد آپ کسی سورت کو ملا لیں گے، جو بھی سورت آپ کو اچھی طریقے سے یاد ہے اس کو آپ ملا لیں گے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائیں گے، رکوع میں جا کر سبحان ربی العظیم 3 مرتبہ 5 مرتبہ یہ 7 مرتبہ پڑھیں گے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے رکوع سے کھڑے ہونا ہے اور پھر ربنا ولک الحمد کہنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جانا ہے، سجدے کی تسبیح سبحان ربی الاعلی 3 مرتبہ اور 5 مرتبہ یا 7 مرتبہ پڑھیں۔ اس کے بعد دوسرے سجدے کے لیے بیٹھ جائیں، پھر دوسرے سجدے میں جائیں اور اس طریقے سے پھر دوسرے سجدے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے۔ پھر دوسری رکعت کو پہلی ہی رکعت کی طرح آپ کو مکمل کرنا ہے، پھر تشہد میں بیٹھ کر التحیات پڑھنا ہے، اس کے بعد درود شریف
اور دعائے معصورہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ کو درود شریف یاد نہیں یا دعائے معصورہ یاد نہیں تو صرف التحیات پڑھ کر بھی آپ سلام پھیر دیں گے تو آپ کی نماز ہو جائے گی۔ اس طریقے سے 2 رکعت ہو گئی۔ پھر اس کے بعد دوبارہ سے آپ نیت کریں گے، پہلے جس طریقے سے آپ نے 2 رکعت پڑھی اسی طریقے سے پھر 2 رکعت آپ پڑھیں گے۔ اس طریقے سے آپ کا دل اگر کرے تو 8 رکعت پڑھیں یا 12 رکعت پڑھیں، اس طریقے سے آپ کی تہجد کی نماز مکمل ہو جائے گی۔ اس کے بعد جو سب سے اہم اور ضروری کام ہے، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر رونا، گڑ گڑانا، اللہ کے سامنے اپنی ضرورتوں اور حاجتوں کو رکھنا، ان سے مرادیں مانگنا۔ اس نماز کے بعد اگر آپ صحیح دل سے توبہ کر کے دعا مانگتے ہیں تو انشاءاللہ العزیز آپ کی دعا ضرور قبول ہوگی۔